بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 7 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 7 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قد خسر الذین، تحقیق تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتی یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب آئے گی ان پر قیامت اچانک، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے اس میں کیسی کوتاہی کی، وہم یحملون اوزارہم، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا ساء، سن لو برا ہے، ما یزرون، وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی، الا لعب ولہ، مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے، قَدْ نَعْلَمُ، تحقیق ہم کو معلوم ہے، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ آپ کو غم زدہ کرتی ہیں ان لوگوں کی باتیں جو وہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم لوگ، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسول من قبلک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول، فصبروا پس وہ صبر کرتے رہے، علی ما کذبوا وأوذوا جھٹلانے پر اور تکلیف پر، حتی اتاہم نصرنا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ پہنچی، ولا مبدل لکلمات اللہ اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق آپ تک پہنچ چکے ہیں پہلے رسولوں کے حالات، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگرچہ تجھ پر گرا گزرتا ہے اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تبتغی نفقا فی الارض تو ڈھونڈ لے کوئی سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ اور پھر لے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدی تو ان سب کو جمع کرتا ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس آپ نہ ہو نادانوں میں سے، انما یستجیب الذین بے شک حق بات کو وہی لوگ مانتے ہیں، یسمعون جو غور سے سنتے ہیں، والموتى یبعثہم اللہ اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون پھر اللہ ہی کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون یعنی ان لوگوں سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلاتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت یہ لوگ افسوس کریں گے، لیکن اس وقت ان کا افسوس کرنا بے فائدہ ہوگا اور یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال ان کے لیے سواری بن جائیں گے اور گناہگاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر لادے جائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی اے نادانو تم دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے پھر یہ فنا ہونے والی ہے۔ تم آخرت کی تیاری کرو جو کہ دائمی زندگی ہے اور وہی بہترین زندگی ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ پچھلی آیات میں کفار کی ہٹ درمی، ان کی تکذیب اور ان کے انجام بد کا بیان تھا، اور اب ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی دشمنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور ان رسولوں نے ان کی تکلیف پر، ان کے جھٹلانے پر صبر کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کریں کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کفار جو بھی مطالبہ کریں ان کے مطالبے کے مطابق وہ معجزہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ کفر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، اگرچہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ آسمان یا زمین سے ان کی مرضی کا کوئی معجزہ لے کر آئیں، اور آپ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی معجزہ ظاہر کرے، اور اگر اللہ چاہے نا تو بغیر کسی واسطے کے سب لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی خاطر فرمائشی معجزات کی خواہش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے قانون اور حکمت کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور قانون کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا اختیار نہیں، آپ تو صرف دعا اور کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، یعنی حق بات کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہو، جو توجہ سے سنیں، لیکن جو لوگ کان اور آنکھ اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی سمجھنے سے عاری ہیں تو ایسے لوگوں کو سنانا اور نہ سنانا برابر ہے۔ اور کافروں کی مثال مردوں کی جیسی ہے کہ جس طرح مردوں کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے، اسی طرح ان کافروں کو بھی نصیحت کرنا بے فائدہ ہے، ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کو حاضر کریں گے اور یہ سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے سبق نمبر 7 میں آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ یہ دنیا کھیل و تماشے کی جگہ ہے اور ایک فانی دنیا ہے، اس لیے کوئی اس کے عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائے تو وہ بڑے خسارے میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ اور پریشان نہ ہوں،
کیونکہ یہ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں اور ان قریب یہ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔